سیکرٹری بھی ان کے سامنے بے بس ہے, یہاں آئی جی پی بھی ان کے سامنے بے بس ہے, یہاں گلگت کا ایس پی بھی ان کے سامنے بے بس ہے. اگر یہ چاہتے کہ باثر لوگ یہاں پر جو ہے دھمکیاں دے کے غنڈہ گردی کرتے تو ہم یہ صبر اور امن کی تقلید کر کے غزر والوں کو یہ کہے کہ آپ امن سے رہے. ہمارے اوپر یہ شیڈول 4 لگائے اور ATA لگائی, ان کے اوپر کوئی FIR بھی نہیں کرتا ہے, تو ہم اپنا ڈیفنس, ہم اپنا تحفظ خود کرنا جانتے ہیں, ہم ان کے ساتھ نمٹیں گے. 109 کی کارروائی ہو کہ ایکسن توفیل کو اس کیس کے اندر جو ہے شامل ہوگا. اگر اس کو بچانے کی کوشش کی, 2 درجن لڑکوں کو بچانے کی کوشش کی, ہمارے سیل فون کو انہوں نے اٹھایا, ہمارے پیسوں کو انہوں نے اٹھایا, ہمارے ساتھ گلم گلوچ کیا, ہمارے اوپر تشدد کیا, ہمارے کپڑے پھاڑے گئے, اس سارے چیزوں کا ازالہ نہیں ہوا. پھر میں کہتا ہوں کہ ہم نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے اور ہم نے جو ہے رد عمل شدید طریقے سے دینا ہے. 2 روز قبل جوٹیال کے مقام پر جس بے دردی کے ساتھ اور جس وحشیانہ طریقے سے دہشت گردی کے ذریعے اور ہمارے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا, میں مناسب سمجھ رہا تھا کہ کیونکہ 2 دنوں سے میرا موبائل سیل بھی اس جھگڑے کے اندر چھینا گیا تھا, جس کی وجہ سے میرا رابطہ بہت سارے اداروں کے ساتھ, صحافیوں کے ساتھ اور اپنے حلقے کے سپورٹروں کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا. آج میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنے گجر کے لوگوں کو, گلگت بلتستان کے جن لوگوں نے میرا سپورٹ کیا اور میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اس معاملے میں, ان کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد یقیناً 2 دن پہلے میں جب جوٹیال میں اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے وہاں پہ اسمبلی کے پاس اسٹیک ہاؤس گیا, وہاں کچھ لین دین کے معاملات میں ہمارے ایک دوست کے ساتھ گپ شپ تھی, اور جب وہاں سے ہم فارغ ہو کے باہر آ رہے تھے, ہم اپنی گاڑی کی طرف جب میں بیٹھنے کے لیے گیا, وہاں پر 2 درجن سے زائد مسلح افراد نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا. اب اس قاتلانہ حملے کے پیچھے میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ کا بھی جو ہے یہاں پہ ذکر کروں گا کہ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں کسی کے ساتھ, نہ میرا کوئی ذاتی کوئی معاملہ ہے. جن لوگوں نے میرے اوپر حملہ کیا ان کو میں کسی کو میں نہیں جانتا تھا, اور تقریباً 8 سے 10 منٹ جو ہے ان لوگوں نے ہمارے اوپر ڈنڈوں کے بلبوتے پہ اسلحہ سے لیس ہو کے جس طریقے سے وہاں پہ تشدد کیا, اس کا CCTV کیمروں کا رزلٹ جب آپ کے سامنے آئے گا آپ اس سے اندازہ کا لگا سکتے ہیں کہ یہ گلگت بلتستان میں کوئی قانون موجود ہے. یہ قانون صرف غریبوں کے لیے ہے, یہ قانون صرف مسکینوں کے لیے ہے. یہ جو باثر لوگ ہیں, یہ جو مافیا سے گلگت بلتستان کے اندر جو کہیں پہ کسی کونے میں کسی غریب کی حقوق کی بات کرتا ہے, کہیں پہ کرپشن کی بات کرتا ہے, کہیں پہ کسی مظلوم کی حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے, تو یہی گنڈے اور ان باثر لوگوں کے پھلتو کوتے, جن لوگوں نے ان کو چند پیسوں اور چند معاملات کی اس بلبوتے پہ ان کو اپنے پاس پھلتو طریقے سے پالا ہے, اور جن لوگوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا. اب اس کی جو ہے حملے کی وجوہات کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں گلگت بلتستان ڈسٹرکٹ گجر کے حلقہ 1 سے سیاسی طور پہ الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہوں. وہاں پر 2 مرتبہ میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اور دونوں مرتبہ میں 2nd پوزیشن پہ رہا. لوگوں کا اچھا خاصا مینڈیٹ ہے. ابھی وہاں لوگوں کے حقوق کے حوالے سے, لوگوں کے مسائل کے حوالے سے اگر ہم کسی دفتر میں جاتے یا کسی پروجیکٹ کے اوپر بات کرتے تو یہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ ان لوگوں کا ہے جن لوگوں کو 71 کی دہائی سے ان کو محرومیوں میں رکھا گیا ہے. اور وہاں کے مسائل کو لے کے جب ہم دفتروں میں جاتے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ ہے. ہم لوگوں کی خدمت کے لیے, ہم لوگوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جب تحریک انصاف کی حکومت تھی, پہلی مرتبہ ہمارے حلقے کے اندر ہمارے محرومیوں کا ازالہ ہوا تھا. ہم نے گزارش کر کے چیف منسٹر گلگت بلتستان سے اپنے حلقے کے لیے تقریباً 60 سے 70 کروڑ کا ہم نے ایمرجنسی فنڈ لے کے گئے. وہاں جو ایریا تھا شیر کلا سے لے کے مترمدان تک, میرے حلقے کے اندر, اس کے علاوہ یاسین کے حلقے کے اندر, پنیال کے حلقے کے اندر جو ہے لوگ متاثر ہو گئے تھے. ان کے لیے ہم نے جدوجہد کر کے وہاں ایمرجنسی کا فنڈ لے کے گئے. اور جب ہم نے فنڈ وہاں پر لے کے گئے تو کنسرن جو ڈپارٹمنٹ ہے, جو ایک سفید ہاتھی کا جو ہے ایک شکل اختیار کیا گیا گلگت بلتستان کے اندر, اس پر PWD کے اندر جو چند لوگ جو یہاں برا جمع ہیں, یہ گلگت بلتستان کے وسائل کو بھی لوٹتے ہیں,
یہ گلگت بلتستان کے حقوق کو بھی دباتے ہیں اور یہ گلگت بلتستان کے چپے چپے کے لیے ملنے والا ترقیاتی بجٹ کو بھی ہڑپ کرتے ہیں. تو اس کے اوپر ہمارے حلقے کے لوگوں کے تحفظات تھے کہ یہاں پر اتنا بڑا بجٹ گلگت بلتستان کی حکومت نے دی ہے, یہ صحیح معنوں میں جو ہے جہاں پہ یہ فنڈ لگنا چاہے وہاں پہ یہ لگتا نہیں. اب یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ 60 سے 65 کروڑ روپے جو ایمرجنسی کا فنڈ آیا تھا, اس کے اوپر ہم نے وہاں جتنے بھی متاثرہ علاقے ہیں ان علاقوں کے اندر ہم نے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داروں کو ہی لے کے اس وقت کے چیف منسٹر کے ہدایات کی روشنی میں ہم نے وہاں جا کے جو ہے ان جگہوں کا ہم نے اسٹیمیٹس بنوایا تھا. جب ہوا یہ کہ جب ایمرجنسی منظوری ہو گئی, مارچ اپریل کے مہینے میں اس کی منظوری ہو گئی, تو وہاں جو PWD کے جو صاحب ہے ایکسنٹ توفیل, اس نے جان بوجھ کے اپریل مئی کے مہینے میں جو سکیمیں وہاں شروع ہونی تھی ان کو ڈیلے کر کے جو ہے ان کو لے کے گیا جولائی کے مہینے میں. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جولائی کے مہینے میں گلگت بلتستان کے جو بلائی علاقے ہیں وہاں گلیشیئرز پگھلتے ہیں, وہاں نالوں میں پانی کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے, دریائی بہاؤ زیادہ ہوتا ہے, تو وہاں پر ہم پروٹیکٹیو ورک کس طرح سے کر سکتے ہیں, وہاں ہم چینلائزیشن کس طرح سے کر سکتے ہیں, وہاں سڑکوں کی جو رابطے جو ہمارے منقطع ہیں, آج بھی وہاں گاؤں کا جو رابطہ پلے ہیں وہ سارے کٹنے کی وجہ سے وہاں کا زمینی رابطہ منقطع ہے. ہم نے ان تحفظات کو لے کے چیف سیکرٹری گلگت بلتستان اور چیف منسٹر گلگت بلتستان کو میں نے 14/6/2023 کو ایک اپلیکیشن میں نے گزارا تھا. یہ اپلیکیشن میرے پاس ہے. اس کے اندر میں نے چیف سیکرٹری کو کاپی کیا تھا اور اس کے بعد میں نے یہ جو کاپی ہے سیکرٹری ورکس کو میں نے کاپی کی تھی, اور میں الحمدللہ پڑھا لکھا ہوا آدمی ہوں کہ میں کسی کے اوپر بلا وجہ کیوں الزام لگاؤں. میرا جو ہے ایکسن توفیل کے ساتھ اور یہ PWD کا جو محکمہ ہے اس کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی ذاتی غرض نہیں ہے, اور نہ ہی میرا کوئی رشتہ دار ٹھیکیدار ہے, نہ میں خود کوئی ٹھیکیدار کی کاپی رکھتا ہوں. یہ کاپی جب میں نے سیکرٹری ورکس کو دیا, سیکرٹری ورکس نے میرے ان نکات کی روشنی میں ایک کمیٹی بیٹھائی. کمیٹی میں گلگت سرکل کے جو ایسی ہے علی مظفر کو اس نے جو ہے وہاں کا انکوائری افسر مقرر کیا. علی مظفر نے وہاں جا کے ہمارے حلقے کے اندر شیر قلعہ سے لے کے مترمدان تک اور پنیال اور یاسین کے حلقے کے اندر جا کے ایک ایک کر کے سائٹ کا وزٹ کیا, اور سائٹ پہ جہاں پہ یہ پروجیکٹ نے لگنا تھا وہاں کے مقامی لوگوں نے ہر پروجیکٹ پہ کھڑے ہو کے اسی ایکسنٹ توفیل کی سارے سکیموں میں جس طریقے سے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو نوازا تھا, جس طریقے سے انہوں نے اپنے من پسند لوگوں کو نوازا تھا, اور جو اصل جو جگہ ہے اس کو تبدیل کر کے اور سائٹس کے اوپر جو ہے تعمیر کرنا چاہ رہا تھا, اس پہ میری انفارمیشن میں یہ ہے کہ جب علی مظفر ایسی ہے اس نے اپنا جو فائنل جو رپورٹ سبمٹ کرایا ہے, ابھی تک اس کی کاپی البتہ مجھے نہیں ملی ہے, اس نے بھی میری اس اپلیکیشن کی جو ہے تائید کی اور اپنے رپورٹ میں جو ہے ان سارے تحفظات کا جو ہے اس نے جو ہے اظہار کر کے جو اپنے رپورٹ سبمٹ کرائی. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جب ان ساری چیزوں کے پیچھے جب میں نے FIA کے ساتھ بھی میں نے اپلیکیشن رابطہ کر کے میں نے کیس سوٹ کیا, وہاں پہ میرے پاس پورے مواد ہے, اور جب میں نے FIA کے ساتھ رابطہ کیا, چیف سیکرٹری کو اپلیکیشن دیا, سیکرٹری ورکس کو اپلیکیشن دیا, ان دنوں میں اسی ایکسنٹ توفیل نے نہ صرف میرے لیے پیغام بھیجا بلکہ وہاں کے مقامی ٹھیکیدار مرتضی خان جو گلگت بلتستان کے سب سے جو ہے بڑے ٹھیکیداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے, اس کے سیل نمبر پہ آج بھی وہ دھمکی موجود ہے. مجھے ہمارے کزن کے ذریعے دھمکی بھیجا, تو میں نے کہا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں, ہمارا جب اس طرح کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ان کی دھمکیوں کو ہم نے سیریس نہیں لیا. تو آج جو حملہ ہوا اور یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے حملے کر کے یہاں سے اٹھنے والے جو توانا آواز ہے جو حقوق کی بات کرتے ہیں اور غریبوں کی جو ہے بات کرتے ہیں, غریبوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں, کل جو حملہ میرے اوپر ہوا اور جن لوگوں کا ہم نے شناخت کیا وہ سارے اسی ایکسنٹ توفیل کے رشتہ دار ہیں, اور ان کا سابقہ ریکارڈ بھی یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف گلگت کے اندر بلکہ دیامر کے ہیڈ کوارٹر کے اندر بھی کئی مرتبہ انہوں نے غریب لوگوں کے اوپر حملے کیے ہیں, اور یہاں پر چیف اور یہ تڑیاں مارتے ہیں کہ ہمیں کون گرفتار کرتا ہے, اور میرے اوپر جو درجنوں لوگوں نے وہاں پر حملہ کیا ابھی تک FIR وہاں کے SHO نے صحیح معنوں میں FIR کاٹی ہے. میں ان کا مشکور ہوں پولیس ڈپارٹمنٹ کا, اور مجھے امید ہے کہ یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ CCTV کیمرے کے اس سے جو ہے ان کو پکڑ لیں گے. میں نے قانون کے اندر رہتے ہوئے, آئین کے اندر رہتے ہوئے میں نے ایک باسطہ پاکستانی شہری اپنا ایک اپلیکیشن سبمٹ کیا. جو ظلم میرے اوپر ہوا ہے یہ میرے اوپر نہیں ہوا بلکہ میرے ان 6600 ووٹروں کے مینڈیٹ کے اوپر ہوا.
غزر کے شہداء اور غازیوں کے ہم اپنے آپ کو ان کے وارثین میں شمار کرتے ان کے ورثاء میں شامل ہوتے ہیں، تو ہمارے ساتھ یہاں پر جو ایک باثر طبقے کی طرف سے، ایک باثر گروپ کی طرف سے جو تشدد ہوتا ہے، نہ صرف میرے اوپر ہو، اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کے اوپر اس طرح کے تشدد ان لوگوں کی طرف سے جو ہے گلگت کے اندر یہ ہوتا رہا۔ تو میرا جو ہے آج یہاں پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے، اس جھگڑے کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے یہ ایکسن توفیل ہے، اور یہ ان کے جو ہے پالے ہوئے فالتو جو ہے کتے ہیں، ان کے ذریعے جو ہے ہمارے اوپر جس طریقے سے جو ہے تشدد ہوا، ہم اس کا جو ہے انشاءاللہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اور یہاں کے پولیس ڈپارٹمنٹ سے ازالہ چاہتے ہیں۔ ہم باسط پاکستانی شہری ہم نہیں چاہتے کہ ان جاہلوں کی طرح ہم کوئی اس طرح کی حرکت کریں مجبور ہو کے، وہ ہمیں کمزور نہ سمجھے، وہ ہمیں کوئی بزدل نہ سمجھے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر اس میں ہماری کہیں پہ شنوائی نہیں ہوئی، اگر ہمیں انصاف نہیں ملا، اس وقت ہم مجبور ہوں گے۔ یہ باثر جتنے بھی اپنے آپ کو باثر سمجھے، یہ سیاست ہم اپنی عزت کے لیے کرتے ہیں، یہ خدمت خلق جو ہم اپنی عزت کے لیے کرتے ہیں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہم باثر ہیں، ہمارے فیملی کے لوگ اسمبلی کے اندر موجود ہیں، ہمارے فیملی کے لوگ گلگت بلتستان کے گورنمنٹ کے اندر موجود، اس کی بھول ہے۔ اگر حکومت نے ہمیں انصاف نہیں دیا، آج میں دھمکی نہیں دیتا ہوں، کیونکہ ہم حق بجانب ہے، یہ ہم حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم اپنا رد عمل اس وقت ضرور دیں گے، اور جس بندے نے ہمارے اوپر حملہ کرایا ہے انشاءاللہ تعالی ہم کوئی کمزور لوگ نہیں، ہمارے پیچھے مینڈیٹ ہے، میں کسی قبیلے کا فرزند ہوں، میں کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں ہمیں انصاف میسر ہو۔ دوسری بات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزر کے اندر جتنے بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں، ہمارے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی وہاں پر اس وقت ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ڈی ایچ او ہے، بہتر طریقے سے کام کرتا ہے، ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ایجوکیشن کے اندر سکردو کا وہاں پر جو ایجوکیشن آفیسر بیٹھا ہے، بہتر طریقے سے وہاں خدمات دے رہا ہے، ایجوکیشن کے سسٹم کو اس نے فعال بنایا، ہم اس کے سپورٹ میں کھڑے ہیں۔ ابھی آ کے PWD کے اندر آتے ہیں، ان کے کرپشن کے کیسز اور ان کے لوٹ کھسوٹ اور اقربا پروری کے اوپر اگر ہم بات کریں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ گلگت ادھر غزر کا 6 سالہ پرانا ریکارڈ اور موجودہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ وہاں کے کروڑوں کو ٹھیکے صرف 2 سے 3 بندوں کو ہی کیوں ملتے ہیں؟ کیا ادھر کا MNA ہے تو اس کے بھائی کو جو ہے کوئی قانون اس طرح موجود ہے کہ وہاں کا MLA ہے، وہاں کا کوئی منسٹر ہے تو اس کے بھائی کو کروڑوں روپے کے ٹھیکے ملے؟ ہمارے پاس یہاں پہ ثابوت موجود ہے۔ اور ایک من پسند ٹھیکیدار کو جب سے یہ ایکشن وہاں پہ بیٹھا ہے، عوامی نوعیت کے اہم منصوبوں کو اس نے سبوتاش کر کے ایک ہی ٹھیکیدار کو جو ہے وہاں پہ نوازا، اور ہمارے سارے عوامی نوعیت کے منصوبے جو اس وقت جو ہے تعطل کا شکار ہے۔ فلڈ کمیشن کے طرف سے جو ہے 7 کروڑ کے پروٹیکٹو بنا گئے چٹور کھن کے لیے، اس نے انہی ٹھیکیداروں کو تھمایا۔ آج آپ آ کے دیکھیں کہ وہاں پہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا۔ شیر کلا کے اندر سیلاب آیا، بوبر کے اندر سیلاب آیا، ایمت ویلی کے اندر سیلاب آیا، اشکومن پراپر کے اندر سیلاب آیا۔ ایمرجنسی کے ہم نے جو منصوبے ہیں مارچ کے مہینے میں کمپلیٹ کر کے ہم نے جو ہے ایمرجنسی کے وہاں پر جو ہے ہمارے پاس ریکارڈ ہے، وہاں منظوری دلوا کے پیسے بھی ٹرانسفر کرائے، آج تک ان منصوبوں کے اوپر کام نہیں ہوا۔ اور یہ جو موجودہ جو ایکشن ہے، ان کی اپنی پارٹنرشپ ہے ٹھیکیداروں کے ساتھ، ان کے اپنے ایکسیویٹر سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ جب ٹرانسفر ہو کے جاتا ہے تو وہی لابی جا کے دوبارہ اس کو ٹرانسفر کر کے وہاں پہ لے کے آتی ہے، اور یہ ہمارے جو حقوق کو غصب کرتے ہیں۔ آج میں کہتا ہوں کہ کل جب اس کی ٹرانسفری ہو گئی، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ دوبارہ اس نے کوشش کر کے وہاں اپنی ٹرانسفری رکوانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہم میڈیا کے وساطت سے جو ہے یہ ان کو باور کرانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا سیکریٹری کے ساتھ اگر اس کا کوئی رشتہ داری ہے تو وہ رشتہ داری اپنا دیامر کے اندر اس کے ساتھ نبھائے، اپنے گھر سے اس کو کچھ دے دے۔ اگر اس کی چیف سیکریٹری کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو چیف سیکریٹری اپنے گھر سے کچھ اس کو دے دے۔ اگر اس کا سیکریٹری ورک کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو اپنے گھر سے کچھ دے دے۔ یہ غزر کے فرزند کے اوپر یہ حملے کر کے پھر آ کے یہ کہتا ہے کہ میں غزر کی سرزمین میں اور ہمارے حلقوں کے اندر یہ اگر وہاں پر یہ چاہتا ہے کہ میں جا کے وہاں پر ملازمت کروں گا، ہم اس کا گیرت تنگ کر دیں گے۔ ہم آج سے کہتے ہیں کہ ہم جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا، ہم نے ڈنکے کے چوٹ پہ لوگوں کو سڑکوں پہ نکالنا ہے، سارے اپنے ووٹروں کو بھی حلقوں کے اندر نکالنا ہے۔ پورا غزر اس وقت جو ہے اس واقعے کی مذمت کرتا ہے۔ میں غزر کا فرزند ہوں اور میرا کوئی ذاتی مقصد اس میں نہیں ہے،
آج نہ صرف غجر بلکہ گلگت بلتستان کا ہر بیٹا، گلگت بلتستان کا ہر فرزند اس واقعے کی جو مذمت کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر انہوں نے اپنے تعلقات اور اپنے اثر رسوخ کی بنیاد پر غجر میں بیٹھنے کی کوشش کی، PWD کا محکمہ نہیں چل سکتا، ہم پورے سسٹم کے اوپر جو ہے تالے لگائیں گے۔